السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 60 یعنی 60 سے لے کے 61 یعنی 61 تک کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ کہہ دیجئے، حل کیا، انبئکم میں تمہیں بتلاؤں، بشر بدتر، من سے، ذالک مثوبتاً ٹھکانہ، عند اللہ اللہ کے ہاں، من لعنہ اللہ کہ جس پہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے، وغضب اور غضب کیا، علیہ اس پر، وجعل اور بنا دیا، منہم ان میں سے، قردۃ بندر، والخنازیر اور خنزیر، وعبد الطاغوت اور غلامی طاغوت کی، اولئک وہی لوگ، شر بدترین، مکاناً درجے میں ہیں، واضل اور بہت بہکے ہوئے، ان سے، سوائی سیدھے، سبیل راستے سے۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا، اور جن میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں زیادہ برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذالکم، یعنی تمہارے گمان میں ہم برے ہیں اس لیے تم ہم پر عیب لگاتے ہو اور انتقام لینے کی کوشش کرتے ہو، لیکن ذرا اپنی تاریخ پر بھی غور کرو اور اپنے ان پہلوؤں کے بارے میں بھی کچھ کہنے کی جرت کرو جن کا انجام اللہ کے ہاں اس سے بھی کہیں بدتر ہوا اور ہونے والا ہے، جس کا تم ہمارے بارے میں دعویٰ کرتے ہو۔ یہ لوگ تمہارے ہی آباء و اجداد تھے جو دین کا مذاق اڑانے اور مختلف جرائم کے مرتکب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کے غضب میں مبتلا ہوئے۔ ان میں سے بہت سوں یعنی اصحاب سبت کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، اور جو شیطان کی اطاعت میں اس حد تک نکل گئے کہ انہوں نے طاغوت کی عبادت شروع کر دی، جیسے سامری کا بنایا ہوا بچڑا جو دراصل شیطان ہی کی پوجا تھی۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یعنی تم ہمیں کتنا ہی گمراہ کہہ لو لیکن یہ بات ماننے بغیر چارہ نہیں کہ تمہارے باپ دادا یقیناً گمراہ تھے اور ان کا انجام اللہ کے ہاں بہت برا ہوگا۔ وَإِذَا اور جب جاءوکم تمہارے پاس آئیں، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وقد دخلوا حالانکہ وہ داخل ہوئے، بالکفر کفر کی حالت میں، وہم اور وہ، قد خرجوا نکلے چلے گئے، بھی اس کفر کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالیٰ، اعلم خوب جانتا ہے، بما وہ جو، کانوا تھے، یکتمون چھپاتے۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور یقیناً اسی کے ساتھ وہ نکل گئے، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اس سے یہود کے وہ منافق مراد ہیں جو مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں رہتے تھے۔ واللہ عالم بما کانوا یکتمون، یعنی ان کے دلوں میں مسلمانوں کے متعلق بہت زیادہ بغض حسد بھرا ہوا ہے، ورنہ اگر وہ تمہارے پاس دل میں کفر لے کر نہ آئے ہوتے تو ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مجلس کا کچھ اثر تو ضرور ہوتا، اور کفر میں کچھ کمی تو ہوتی، مگر وہ نکلتے وقت بھی اتنا، یہ اس سے کچھ زیادہ ہی کفر لے کر واپس گئے جتنا لے کر آئے تھے۔